فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله
خبیر بما تعملون۔ اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح بھی ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیرے زمین، اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، اور لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، اور لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ لے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن تو ہوگا موت کا شکار، اور 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، حقیقت میں ہے خار یہ دنیا، 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، حقیقت میں خار ہے یہ دنیا، ایک پل میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا، اور زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، حقیقت میں خار ہے دنیا، اور زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، ارے موت کا انتظار ہے دنیا، ارے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، ارے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اس گھڑی نے تیری زندگی کی ایک اور گھڑی گھٹا دی، اور جب جانا ہی ہے، اور جب جانا ہی تجھے یاد نہیں، تو آنا بیکار گیا، ہر آنے والا جائے گا، کوئی صبح گیا کوئی شام گیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے میں، جو اکیلا خالق مالک رازق بگڑیاں بنانے والا ہے۔ درود و سلام نبی محترم پیغمبر اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم طبیب اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یقیناً اج جمعے دا دن کئی ایسے لوگ نے جڑے ہلے بھی اپنے گھراں دے اندر آرام فرما رہے نے، اپنے ٹی ویاں نو دیکھ رہے نے، موبائلاں دے نال لگے نے، جمعے دا کوئی فکر نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اے اللہ دا ساڑے تے بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو جمعے واسطے بلا لیا ہے، نماز پڑھن دی توفیق دے دیتی ہے۔ اللہ کے دعا کرو کہ اللہ اس ساڈا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے، اور قبول فرما کے اللہ پاک کل قیامت والے دن ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ بنا لے۔ تو میرے محترم بھائیو،
میری تیری زندگی ایک پانی دے بلبلے دی طرح ہے۔ ماشاءاللہ دکھی موضوع آخرت دے واقعات دے پچھلی جمعے میں الحمدللہ تو سنے نے، لیکن ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر دیکھے کہ پچھلی دفعہ ایڈی دکھی تقریر سن کے میرے اندر کی چینجنگ آئی ہے، کی تبدیلی آئی ہے۔ یہ دکھی واقعات، اے آخرت دی فکر، اے تانوں دسن تو مراد اے وے کہ اسی اپنے جسم دے اندر، اپنی زندگی دے اندر تبدیلی لے کے آئیے۔ تو میرے محترم بھائیو، میری تیری زندگی دی مثال ایک پانی دے بلبلے دی طرح ہے، جس پانی دے بلبلے دی آہو بقا دا سانو کوئی اعتبار نہیں، کوئی وہ دا پتہ نہیں کس وقت وہ پانی دا بلبلا ختم ہو جائے۔ تیری میری زندگی دی بھی مثال اس طرح ہے کہ کدو اس ساما والی ڈور ٹوٹ جائے اور یہ زندگی ختم ہو جائے اور تیرے نام و نشان ختم ہو جان گے۔ تو میرے محترم بھائیو، مرنا میں نے بھی ہے اور مرنا تسا بھی ہے، تو جدوں مرنا ہے پھر آخرت دی فکر کرنی چاہیے تے نہیں کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، میں کیا کرنا وا کہ مرنا حق ہے۔ مرنا کی ہے؟ حق ہے، بولو نا ماشاءاللہ۔ مرنا کی ہے؟ حق ہے، لیکن قبر اندر شک ہے، کفن اندر شک ہے۔ میرے محترم بھائیو، مرنا تو ہی ہے، مرنا میں بھی ہے، لیکن پتہ نہیں اس خاکی جسم نو قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں اس خاکی جسم نو کفن جیسا کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ میرے محترم بھائیو، کئی ایسے لوگ نے جنہاں نو قبر ہی نصیب نہیں ہوتی، کئی ایسے لوگ نے جنہاں نو کفن نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی دعا کرو اللہ پاک جڑیاں اگلیاں منزلاں نے ساڈے واسطے وہ آسان فرما دے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ پاک سانو اپنی قرآن پاک کتاب کے اندر، فرقان حمید کے اندر سانو متنبع فرما رہے نے، او میرے بندے ہو کل واسطے تیاری کر لو، آخرت دی تیاری کر لو۔ اللہ بار بار سانو سمجھا رہے نے، سانو دس رہے نے، کل دی تیاری کر لو، کل دی تیاری کر لو، آخرت دی تیاری کر لو۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دنیا دے آن دی ترتیب ہویا کر دی ہے۔ نوجوان دی شادی ہوندی ہے، پہلے نمبر تے بڑا بیٹا ہوندا ہے، پھر چھوٹا بیٹا ہوندا ہے، اس طرح کر کے آندے نے آن دی ترتیب ہویا کر دی ہے، لیکن میرے محترم بھائیو جان دی ترتیب ہویا کر دی نہیں۔ جنہ لوگاں نو اسی اپنے بڑے محبوب سمجھنے ہاں، بڑے پیارے سمجھنے ہاں، اللہ پاک انہاں نے ساڈے کولوں لے جاندا ہے، انہاں نو موت آ جاندی ہے۔ میرے محترم بھائیو، کئی نوجوان ہوندے نے 20 سال دا، 17 سال دا، 24 سال دا، 25 سال دا، صحت مند ہوندا ہے، لوگ کہندے نے موت دی خبر آندی ہے نا تے لوگ کہندے نے یار وہ تے چنگا بھلا ہسدا، میں اس منڈے نو ویکھیا وہ نوجوان خیری میری ہے، صحت مند ہے، ان تے کچھ ہو سکدا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، جنہاں تے سانو یقین نہیں ہوندا اللہ پاک انہاں نوں بھی موت لے آندے نے۔ اس واسطے جان دی ترتیب نہیں ہے، جان اللہ پاک کسے وقت بھی موت آ سکتی ہے، منوں بھی آ سکتی ہے جوانی دے اندر، اور کوئی بوڑھا ہے انہوں بھی موت آ سکتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کے اندر سانو بار بار دسیا ہے کہ آخرت دی فکر کر لو، آخرت دی فکر کر لو۔ تو میں تساں احباب دے سامنے اللہ پاک دے قرآن دے اندروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندروں تانوں آخرت دے بارے دسنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنا سانوں کہا کہ آخرت دی فکر کرو۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے نے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انج صحابہ اکرام نو اکٹھے کر کے کہندے نے میرے صحابہ، اے دنیا دی زندگی اے آر دی زندگی جے، اے ایویں زندگی ہے، جیڑی زندگی ہے نا آخرت دی اصل زندگی او جے، باقی رہن والی زندگی او جے۔ تو میرے محبوب والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرا محبوب تے وہی تو بغیر بول دے نہیں، تے میرا نبی کہہ رہا ہے اے میرے صحابہ میری امت والے ہو، یہ دنیا دی زندگی آر دی زندگی جے، ہمیشہ رہن والی آخرت دی زندگی جے۔ تو آئیے اللہ دا قرآن کی ارشاد فرما رہے ہیں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، آقا دا نام آوے
درود محبت نال پڑھیا کرو، پیار نال پڑھیا کرو، ذوق نال پڑھیا کرو، شوق نال پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایماندارو، اے ایماندار دعویٰ کرنے والو، اتق اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ دے کو ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ ہر بندے نو چاہیے کہ اپنے دل دے اندر اپنے اللہ دا ڈر پیدا کر لوے۔ ہر بندے نو چاہیے کہ اپنے دل دے اندر اپنے مالک دا، اپنے رب دا، اپنے حقیقی اللہ دا ڈر پیدا کر لوے۔ اللہ اکبر، اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر ایماندار نو اپنے اللہ دے کولوں ڈرنا چاہیے۔ کوئی نوجوان ہے انہوں بھی اللہ دے کولوں ڈرنا چاہیے، کیونکہ موت جڑی ہے جوانی دے وقت بھی آ سکتی ہے۔ کوئی بوڑھا ہے انہوں بھی اللہ دے کولوں ڈرنا چاہیے، کیونکہ کئی بوڑھے بھی دنیا تو جا رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے، ہر انسان نو ہر زیرو نو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر زیرو نو موت آ کے رہنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، کوئی نوجوان ہے کوئی بوڑھا ہے، ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جدوں ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے تے ہر انسان نو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ دے کولوں ڈردا رہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ لیکن اج دا کی حال ہے، اج لوکی اللہ کولوں نہیں ڈردے، اللہ کولوں کم ڈردے نے لیکن بندیاں کولوں زیادہ ڈردے نے۔ کوئی نوجوان ہے وہ چوک دے اندر کوئی پیڑا کم کرتا ہے، شراباں پیندا ہے، کوئی انہوں چوک دے اندر انہوں کہیے کہ چوک دے اندر تو پیڑا کم کر یا کوئی شراب پی، تے وہ کہندا ہے اگر میں چوک دے اندر پیڑا کم کراں گا، شراباں پیواں گا تے مینوں پولیس والے پکڑ کے میری پھینٹی لگان گے، میں لک کر کے اس واسطے کرنا وہاں کہ مینوں لوگ نہیں ویندے، اس واسطے لک کے نہیں کردا کہ اللہ مینوں ویندا پیا ہے، اس واسطے لک کے شراباں پیندا ہے کہ انہوں لوگ نہیں ویندے پے۔ کتنی عجیب بات ہے میرے محترم بھائیو، لوگ تے جدوں تو تنہائی اندر ہو جانا ہے لوگ تینوں نہیں ویکھدے، تیرا اللہ تینوں ویکھدا پیا ہے، تے اللہ تینوں ویکھدا ہے او تے کولوں ڈردا نہیں، لیکن جڑے تینوں نہیں ویکھدے انہاں کولوں ڈرنا ہے پیا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، اللہ تیری ہر خلوت نو جاندا ہے، اللہ تیری ہر جلوت نو جاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جڑا تواڈی تنہائیاں نو جاندا ہے۔ بندہ سمجھدا ہے کہ کوئی پرندہ کوئی چرند کوئی انسان کوئی چیز انہوں نظر نہیں آ رہی، وہ تنہائی دے اندر بیٹھ کر کے ایسے کم کرتا ہے جی وجہ تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن بندہ سمجھدا ہے مینوں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہ میرے محترم بھائیو، جدوں تینوں کوئی چیز نہیں دیکھتی، جدوں تو تنہائی اندر ہونا ہے، تینوں کوئی انسان کوئی پرندہ کوئی چیز تینوں نہیں دیکھ رہی ہوندی
ہوندی لیکن تیرا اللہ تینوں پھر بھی ویکھ رہا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی دے صحابہ جنہاں دے کول جنت دے ٹکٹ نے لیکن وہ پھر بھی اللہ دے کولوں ڈریا کردے، جنہاں نوں میرے نبی فرماندے نے عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، علی فی الجنہ، جنہاں نوں میرے نبی جنت دیاں بشارتاں دے رہے نے، او میرے صحابہ آخرت دی فکر تو ڈردے نے۔ میرے محترم بھائیو سانوں ڈر نہیں لگدا۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز پڑھاندے نے پے تے قرآن پڑھدے نے ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز دے اندر نے ہے بھی جنتی نے، میرے نبی دے صحابہ نے، میرے نبی دے صحابی بھی نے، جنتی بھی نے، نمازی بھی نے، روزے دار بھی نے، تہجد گزار بھی نے، لیکن قرآن دی آیت پڑھتے نے ان عذاب ربک لواقع۔ اے عمر تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے، اے آسمان جڑا ہے اے زمین تے گر جائے گا، زمین تے زلزلہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جڑے پہاڑ نے اے روئی دی طرح اڑ رہے ہون گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے میرے نبی فرماندے نے اے عمر تو جڑی گلی اندروں لگ جانا ہے شیطان تیرا راستہ چھڑ دیندا ہے۔ اتنی جرت مند اتنے بہادری والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان قرآن پڑھتے نے پہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روندے روندے زمین تے گر جاندے نے، غش کھا کے زمین تے گر جاندے نے، بے ہوشی تاری ہو جاندی ہے۔ لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا پتہ لین چلے جاندے نے، فرماندے نے اے امیر المومنین جی کی گل ہے تسی نماز اندر روندے روندے زمین تے گر گئے ہو، کی گل ہے؟ سیدنا عمر فرماندے نے اے میرے صحابہ میں قرآن پڑھدا سا پیا ان عذاب ربک لواقع، مینوں اج محسوس ہو رہا سی کہ جویں رب دا عذاب ہونے ہی واقعہ ہون والا ہے۔ یہ وہ لوگ نے جنہاں کول جنت دے ٹکٹ نے تے پھر بھی آخرت دی وجہ تو ڈردے نے، اللہ دے عذاباں تو ڈردے نے۔ میرے محترم بھائیو ساڑیاں تے نمازاں بھی پوریاں نہیں، ساڑیاں تے نمازاں بھی پوریاں نہیں۔ کسے نو کہیے نا جناب نماز پڑھو کہندے پہلے نمبر دی جواب یہ ہوندا ہے کہ کپڑے نہیں ٹھیک۔ اے اللہ دے بندے تیرے کپڑے نہیں ٹھیک تے نپاکی دی حالت جی پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساڑیاں تے نمازاں بھی پوریاں نہیں لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ او صحابی نے جڑے جنتی بھی نے لیکن اللہ دے کولوں اتنا ڈردے نے پہ۔ میرے محترم بھائیو میرے نبی دے صحابہ نیکیاں کر کے بھی اللہ کولوں ڈردے، میرے نبی دے صحابہ تہجداں پڑھ کے بھی اللہ دے کولوں ڈردے۔ اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماتے نے ہر انسان نو ہر بندے نو سوچنا چاہیے کہ انہیں اپنے کل دی واسطے اپنے کل واسطے کی تیاری کی ہے۔ میرے محترم بھائیو ایتھوں دی زندگی 20 سال دی زندگی ہے، 30 سال دی زندگی ہے، اسی او دے واسطے جوڑنے اسی او دے واسطے پیسے کٹھے کرنے کہنے یہ ایک دن دا کھانا موجود ہے، اسی اپنے گھر والوں نو کہنے عورت وہ اپنے خاوند نو کہندی ہے اے میرے سر دے تاج کل واسطے کھانا موجود نہیں، کل دی تیاری کر لو، کل واسطے آٹا لے آؤ۔ میرے محترم بھائیو اللہ فرماتے نے ہر انسان نو سوچنا چاہیے کہ اس بندے نے
آپ نے کل واسطے کی تیاری کیتی ہے؟ اللہ جی اج جمعہ ہے، کیا تسی ہفتے دی گل کر رہے ہو؟ اج 2 تاریخ ہے، کیا تسی 3 تاریخ دی گل کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے نے نا نا میرے بندے، میں تے اس کل دی گل کر رہا وا۔ اللہ اکبر اللہ، اج تیرا نام وسیم ہے، کل تیرا نام لاش رکھ دیتا جائے گا، اج تیرا نام اسامہ ہے، کل تیرا نام ڈیڈ باڈی رکھ دیتا جائے گا، اج تیرا نام مبشر ہے، کل تیرا نام میت رکھ دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اج تو آنا ہے 4 پہیاں والی گاڑی تے آنا ہے، لوگ کہتے نے راجا صاحب آ گئے، جٹ صاحب آ گئے، ملک صاحب آ گئے، اللہ اکبر اللہ، لیکن کل تو جدو آئے گا، کل 4 کندھیاں تے آئے گا، 4 کندھیاں تے آئے گا تے لوگ کہیں گے میت آ رہی ہے، لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، لوگ کہیں گے لاش آ رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے میں تے اس کل دی گل کرنا وا پیا جدوں تیرا نام تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرتے جانا، توجہ فرما دے جانا، میں تے پیار دے نال محبت دے نال اس طرح کیا کرنا وا، اس کل تو ڈر جاؤ۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا۔ کسی چیز نے بھی اتنے رہنا نہیں، نہ پیو نے رہنا، نہ ماں نے رہنا، نہ چھاں نے رہنا، کسی چیز نے بھی نہیں رہنا۔ اس کل واسطے اللہ فرماتے نے تیاری کر لو، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، اج مٹی پیرا تھلے کل مٹی ہیٹھاں تو آنا، اج مٹی پیرا تھلے کل مٹی ہیٹھاں تو آنا، او جد پتا ہے سب نے ٹر جانا، پھر کادے لئی رونا دونا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا۔ او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے، او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے، سب شاماں نوں مرجا جاندے، او دعوے وعدے تو پل روند مٹا جاندے، تو مینوں مکا بندیا، تو مینوں مار مکا بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا۔ اللہ اکبر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے کل دی تیاری کر لے، کل کس طرح دا ہوئے گا میرے محترم بھائیو۔ اج تم بڑے کمرے دے اندر ہونا ہے، لائٹ بند ہو جائے تے تو کہنا ہے یار میری ایک کمزوری ہے وے، میں اندھیرے تو ڈرنا وا، اندھیرے تو مینوں ڈر لگدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بندے گل سننا، کل جدوں تو فوت ہوئے گا قبر دی چھوٹی جی سانبی ہوئے گی، او دے اندر تینوں دفنا دیتا جائے گا، نہ اتنے کوئی لالٹین ہوئے گی، نہ کوئی یو پی ایس ہوئے گا، نہ کوئی لائٹ ہوئے گی میرے محترم بھائیو، اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا، اس قبر دے اندر تینوں دفنا دیتا جائے گا۔ اس کل واسطے تیاری کر لا میرے بندے۔ اللہ اکبر اللہ، او جا ویکھ قبر دی بادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ دنیا دے غم
شادی نو پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ، اور رکھ یاد قبر دیاں کندانو، او بھولنا تو کفن دیاں بندانو، او رکھ یاد قبر دیاں کندانو، او بھولنا تو کفن دیاں بندانو، او چھٹ جانا ہی زند فرزندانو، پڑھو لا الہ الا اللہ، اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج صحابہ کرام دے کول بیٹھے ہوئے نے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انج مربع شکل دا ایک ڈبہ بناندے نے، ڈبہ بنا کے میرے محبوب چھوٹیاں لکیراں جڑیاں نے اس ڈبے دے اندر کھینچ دے نے، پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑیاں لکیراں کھینچ دے نے، او بڑیاں لکیراں جڑیاں نے ڈبے تو باہر جان لگ پیندیاں نے تے میرے محبوب فرماندے نے میرے صحابہ اس ڈبے دی کوئی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ صحابہ فرماتے نے محبوب تسی بہتر جان دے ہو۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ اے ڈبے دے اندر اے جڑیاں چھوٹیاں لکیراں نے اے بندے دی زندگی دیاں اتے آن والیاں بندے دیاں تکلیفاں نے، پریشانیاں نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جڑیاں چھوٹیاں لکیراں نے اے بندے دی زندگی دے اندر بندے اتے آن والیاں تکلیفاں نے، مصیبتاں نے، پریشانیاں نے۔ اور میرے محبوب فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑیاں لکیراں ڈبے تو باہر جا رہیاں نے اے بندے دے دل دیاں خواہشات نے، اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے محبوب فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑا ڈبہ ہے چاروں طرف اے بندے دی موت ہے۔ بندہ نکیاں تکلیفاں دے اندروں نکل کر کے، نکیاں پریشانیاں دے اندروں نکل کر کے انج اپنے خواہشات دا سفر شروع کرن لگدا ہے۔ بندہ سمجھدا ہے یار ہن میں جاب شروع کر لئیے، ہن میں نوکری شروع کر لئیے، ہن میریاں ساری مصیبتاں ختم ہو گئیاں نے، ہن مینوں اللہ پاک نے گاڑی دے دتی ہے، ہن میریاں تکلیفاں ختم ہو گئیاں نے، ہن اللہ پاک نے کسی پوسٹ دے کر دیتا ہے، ہن میریاں ساری تکلیفاں شروع ہو جڑیاں نے ختم ہو گئیاں نے۔ لیکن میرے نبی فرماتے نے بندہ چھوٹیاں تکلیفاں دے اندروں نکل کر کے انج اپنی خواہشات دا سفر شروع کرن لگدا ہے تے اگوں موت آ جاندی ہے، انج چاروں طرف موت ہے، جدھروں بھی جائے گا اگوں موت آ جائے گی۔ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، آقا فرماتے نے میرے صحابہ دنیا دے اوتے اس طرح رہو جس طرح ایک غریب آدمی ہے یا ایک مسافر آدمی ہے۔ غریب آدمی ایک ٹائم دا کھانا کھاندا ہے، انہوں پتہ نہیں ہوندا کہ اگلے ٹائم ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اللہ اکبر اللہ۔ اور یا ایک مسافر آدمی ہے، مسافر آدمی جدوں سفر کردا ہے وہ اپنی ضروریات دا سامان لے کر کے جاندا ہے، اس واسطے یا دنیا دے اندر ایک غریب دی طرح زندگی گزارو یا ایک مسافر دی طرح زندگی گزارو، اللہ اکبر اللہ۔ ایک آخری واقعہ سنا کر کے اجازت چاہوں گا میرے محترم بھائیو، میرے نبی دے صحابہ جنتی صحابہ جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی زندگی دے اندر جنتیاں بشارتاں دتیاں نے، او آخرت دی کنی فکر کردے نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ اے سیر والا من والا دے اندر اے واقعہ نوٹ کردے نے، کہندے نے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے خلیفہ نے، انہاں دی خلافت دے اندر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام دا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج اس ملک شام دے 4 ملک بنے ہوئے نے، کنے
4 ملک فلسطین ہے، اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے۔ اج اس ملک شام دے 4 ملک بنے ہوئے نے میرے محترم بھائیو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے انہاں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نو گورنر بنا کر کے بھیجا ہے ملک شام دا۔ بڑی فتوحات ہو رہی نے، بڑیاں خوشخبریاں مل رہی نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میرے دل اندر خیال آیا کہ میں جائزہ نہ لے کر کے آواں، ذرا چیک کر کے آواں نا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے، آ کے مجلساں کردے نے، لوگاں دے اندر بیٹھدے نے، گلاں باتاں سندے نے۔ سیدنا عمر فرماتے نے میرے دل اندر خیال آیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اتنے بڑے ملک دے گورنر نے انہاں کو اپنے رہن واسطے کوئی محل ضرور بنایا ہونا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے نے اے ابو عبیدہ بن جراح جی میں تہاڈا محل ویکھنا چاہنا وا۔ سیدنا ابو عبیدہ فرماتے نے امیر المومنین جی تسی میرا محل ویکھ کے کی کرنا ہے؟ حضرت عمر فرماتے نے اے ابو عبیدہ میرا دل کرتا ہے میں تیرا محل ویکھاں۔ حضرت ابو عبیدہ انکار کر رہے نے۔ سیدنا عمر بار بار کہہ رہے نے میں تہاڈا گھر ضرور ویکھنا ہے۔ جدوں اصرار کیتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے امیر المومنین جی تسی میرا محل ویکھ لو۔ انج جاندے نے پے راستے دے اندر دمشق شہر دے اندروں گزردے نے۔ دمشق شہر جیڑا او تجارت دا بہت بڑا مرکز ہے اس وقت دا۔ سیدنا عمر جدوں اوتھوں گزردے نے حضرت عمر فرماتے نے میرے دل اندر خیال آیا کہ ایڈا بڑا تجارت دا شہر انہاں ایتھے اپنا محل ضرور بنایا ہونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں دمشق دے بازار اندروں نکلے تے اگے ویندے کی نے ایک چوپڑی ہے کھجور دی بنی ہوئی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح فرماندے نے امیر المومنین جی اے میری جھونپڑی ہے، اے میرا محل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں جھونپڑی اندر داخل ہوندے نے اس محل دے اندر داخل ہوندے نے ویندے کی نے ایک مسلہ پیا ہے، نہ کوئی کرسی پئی ہے نہ کوئی بیڈ پیا ہے۔ میرے محترم بھائیو اے او لوگ نے جڑے جنتی نے جنہاں نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی بشارتاں دتیاں نے۔ سیدنا عمر فرماندے نے اے ابو عبیدہ بن جراح جی تسی کھانا کیویں کھاندے ہو، تسی سوندے کیویں ہو؟ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح فرماندے نے اے امیر المومنین جی جدوں اٹھنا وا رون تے دل کرتا ہے، مسلح ڈا کے رب دے سامنے رونا شروع کر دینا وا، اور جدوں نیند آوندی ہے سون تے دل کرتا ہے اے امیر المومنین جی مسلح تے میں سو جانا وا۔ یہ وہ لوگ نے میرے محترم بھائیو اتنے بڑے صوبے دے گورنر نے 4 ملک جو اس ملک دے بنے ہوئے نے لیکن رہن واسطے ایک مسلح ہے میرے محترم بھائیو۔ نہ جوڑو میرے محترم بھائیو، اس جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں جو ہونا۔ اج تہاڈی ماں تہاڈے نال پیار کردی ہے کدی وجہ تو تہاڈے ساتھ چلدے نے۔ اج تہاڈے والدین تہاڈا باپ تہاڈے نال پیار کردا ہے کیونکہ تہاڈے ساتھ چلدے نے۔ اج تہاڈے دوست اپنی پارٹی نو انکمپلیٹ سمجھدے نے، اونوں پوری نہیں پارٹی سمجھدے، لیکن محترم بھائیو وہ اس واسطے انکمپلیٹ سمجھدے نے اپنی پارٹی نو کیونکہ تیرے ساتھ چلدے نے۔ جدوں تیرے ساتھ مک جان گے ادو تیری سکی ماں تیرے تے جان دین والی وہ بھی تیرے تو دور ہو جائے گی۔ تیری سکی بھی تیری بیوی جڑی ہے جڑی تیرے تو بغیر کھانا نہیں کھاندی وہ کئی دن جس منجی دے اوتے تیری میت نو رکھیا جائے گا اس منجی دے کول اون تو بھی ڈریا کرے دی۔ جڑا باپ تیرے سر اوتے شفقت دا ہاتھ رکھدا ہے جدوں اے ساہ مک جان گے میرے محترم بھائیو وہ باپ بھی دنیا تو چلا جائے گا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو کل دی تیاری کر لو، کل دی تیاری کر لو۔ اللہ بار بار فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماندے نے اے ایماندارو
اللہ کو ڈر جاؤ اور اپنے کل واسطے سوچو کہ تسی اپنے کل واسطے کی تیاری کیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یقین جانے کام مثال ہے۔ اسی اپنے رشتہ داراں دے اندر کوئی چاچو ہو گیا، ماموں ہو گیا، کوئی دوست ایسے ہو گئے، اسی سمجھنے ہیں کہ یار اسی ادنا بڑی محبت کرنے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہوندا ہے اسی ہلے زندہ ہونے ہیں کہ اللہ پاک انہاں دی جان کٹ لئی۔ میرے محترم بھائیو، جویں وہ فوت ہو جاندے نے اسی انہاں دے نال نہیں جاندے، کی کرنے جڑے سکے دوست ہوندے نا، سکے دوست جڑے چوکھے قریبی ہوندے نے، وہ کہندے نے پاجی پیچھے ہٹیا جے سانو مٹی پا لیندے، سانو کی مٹی پا لیندے ہو، یہ تواڈے دوست، یہ جنہ دوستاں پیچھے تسی شراباں پیندے ہو، کی کہندے ہو جی ساڈا دوست ہی انجدا ہے، بس دوست دی گل نہ منیے رہ نہیں رہندی۔ او میرے محترم بھائیو، جڑے تواڈے سکے دوست جی نا، اے جڑے بریاں بڑے بھڑے دوست نے، جڑے اپنے دوستاں نوں نماز پڑھن نہیں دیندے، چھڈو کہ مسجد کی جانا ہے، او تو مسیتڑ بن گیا ہے، او چھڈ پڑھ لواں دے نمازاں، آپ ہی ہلے 30 40 سال 50 سال جدوں وڈیرے ہوواں گے ادوں ٹر جاندے مسیتے۔ اے زندگی انجوائمنٹ دی ہے، انجوائے کرو، آپ ہی جدوں بوڑھے ہوواں گے مسجد اندر چلے جاؤ گے۔ او میرے محترم بھائیو، ایسے دوستاں کولوں دور ہو جاؤ، کیونکہ جدوں تسی تواڈے ساواں دی ڈور ختم ہو جائے گی، یہ جڑے تواڈے سکے بیلی ہون گے، چوکھے کلوز ہون گے، انہاں تواڈی قبر اُتے زیادہ مٹی پانی جے۔ اس واسطے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہو رہا ہے کہ نمازی ماشاءاللہ کافی آئے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں سارے نوں تندرستی والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں نوں 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے۔ اللہ کو دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کیتا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لے۔ وآخر دعوانا